السلام علیکم، میرے چینل دادی ماں کی کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیاں تو سبھی کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی میری طرح دادی ماں کی کھٹی کھٹی میٹھی میٹھی کہانیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے ایک شہزادی کی اور جادوئی بادشاہ کی۔ ایک ملک میں بہت بڑا تاجر رہا کرتا تھا اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ اکثر تجارت کے غرض سے ادھر سے ادھر دوسرے ملک آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تجارت کے لیے وہ جا رہا تھا تو اس نے اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھا کہ میں واپسی پہ تحفے میں تم لوگوں کے لیے کیا لاؤں۔ سب سے بڑی بیٹی نے کہا کہ ابا جی میرے لیے تحفے میں آپ بہت سارے موتی لے کے آنا۔ منجلی بیٹی نے کہا میرے لیے ہیرے لانا، اور سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام لیلی تھا اس نے کہا میرے لیے آپ ایک بولنے والا طوطا لے کے آنا جو کہ بہت ساری باتیں کرتا ہو، بالکل انسانوں کے جیسے۔ تاجر نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ چلا گیا تجارت کرنے۔ جب تجارت کا معاملہ ختم ہو گیا تو اب اس نے سوچا کہ مجھے وہ سارے تحفے لے لینے چاہیے جو مجھے میری بیٹیوں نے کہا تھا۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، اپنی بڑی بیٹی کے لیے موتی بھی لے لیے جو کہ بہت ہی نایاب تھے، اور منجلی بیٹی کے لیے ہیرے لے لیے۔ اب وہ ہر جگہ پتہ کرتا کہ بولنے والا طوطا کہاں سے ملے گا، پر کوئی بھی اسے بولنے والا طوطا نہ ملا۔ وہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ لیلی بہت زیادہ تاجر کی لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جب وہ گھر جائے تو تینوں بیٹیوں کے تحفے اس کے پاس ہوں، کوئی بھی اسے دیکھ کے ناراض نہ ہو یا اداس نہ ہو۔ بس اسی لیے کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کیسے بھی کر کے وہ ایک بولنے والا طوطا کہیں سے خرید لے۔ اب کرنا یہ تھا کہ تاجر کے ساتھ بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس نے اس سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ویسے تو نہیں ملے گا، جنگل کی طرف چلتے ہیں، جنگل میں پیڑوں میں اکثر طوطے رہا کرتے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی بولنے والا طوطا ملا تو وہ ہم رکھ لیں گے، اسے ہم وہاں سے لے جائیں گے۔ تو یہ آئیڈیا اسے بہت اچھا لگا تاجر کو، اور وہ چلے گئے جنگل کی طرف۔ جنگل میں انہوں نے بہت ڈھونڈا لیکن انہیں کہیں طوطا نہ نظر آیا۔ وہ مایوس ہو کے واپسی آنے ہی لگے تھے کہ ایک پیڑ پہ اسے ایک طوطا بیٹھا دکھائی دیا جو کہ بالکل انسانوں کے جیسے باتیں کر رہا تھا۔ ان سے پوچھ رہا تھا کیا کرنے آئے ہو، آپ کو کیا چاہیے، اس طرح سے وہ باتیں کرنے لگا۔ تاجر نے اس سے کچھ باتیں کی، وہ بالکل انسانوں کی طرح پٹر 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 باتیں کرنے لگا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس طوطے کو چوری کر لیا جائے، کیونکہ ویسے تو یہ نہیں ملے گا، نہ ہی باغ میں ان کا کوئی مالک ہوتا ہے جس سے پوچھ کے لیا جائے۔ بس کرنا کیا تھا، انہوں نے جیسے طوطے کو ہاتھ لگایا یکایک وہاں پہ ایک بہت ہی خوفناک سا شیر آ گیا جس کی ہیبت سے سب ڈر گئے۔ ارے یہ کیا! وہ تو شیر بھی بولنے لگا اور کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اس طوطے کو ہاتھ لگانے کی، تم نے اس کو ہاتھ بھی کیسے لگایا، اب میں تمہاری جان لے لوں گا، اب تمہیں اپنی جان دینی پڑے گی، تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی۔ اور بہت زیادہ غصہ کرنے لگا اور گھرانے لگا۔ اس پہ تاجر نے کہا ٹھیک ہے میری جان لے لو پر میرے باقی ساتھیوں کو چھوڑ دو۔ جس پہ شیر نے کہا نہیں، میں اب کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اب سب کو کھا جاؤں گا، چیر پھاڑ دوں گا۔ تو اس میں سے ایک تاجر کے دوست نے کہا کہ ہمیں کوئی حل بتائیں جس سے ہم بچ سکیں۔ تو شیر نے کہا ٹھیک ہے، جب تاجر گھر جائے گا یہ طوطا لے کے، جو سب سے پہلے آ کے تاجر سے ملے گا وہ تاجر کو مجھے دینا ہوگا، چاہے وہ انسان ہو، لڑکی ہو، آدمی ہو، کوئی بھی ہو، بس گھر جاتے ہوئے سب سے پہلے جو اسے ملے گا وہی مجھے یہاں پہ جنگل میں لا کے دے دیا جائے، یہی ان کا ایک حل ہے، ورنہ میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ اس پہ تاجر تھوڑا سا پریشان ہوا یہ سوچ کے، کیونکہ وہ جب بھی کہیں سے گھر جاتا تھا تو سب سے پہلے وہ لیلی آ کے اپنے
باپ سے گلے ملا کرتی تھی، سب سے پہلے وہی بھاگ کے آیا کرتی تھی۔ وہ پریشان ہوا کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں گھر جاؤں اور سب سے پہلے لیلی ہی آ جائے اور مجھے لیلی کو اس شیر کے حوالے کرنا پڑے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شیر نے ایک ساتھی پہ حملہ کر دیا۔ ابھی وہ زخمی ہوا ہی تھا کہ باقی سارے چلانے لگے، پلیز مان جائیں، تاجر سے کہنے لگے کہ مان جائیں، آپ کچھ نہیں ہوتا، آپ مان جائیں ورنہ یہ ہم سب کو مار دے گا۔ سب کی زندگی بچاتے ہوئے تاجر نے ہاں کر دی اور اپنے وعدے کے تحت شیر نے وہ طوطا تاجر کو دے دیا اور تاجر وہ طوطا لے کے اپنے گھر آ گیا۔ بس وہ پریشانی کے عالم میں تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ میری بیٹیوں اور میرے گھر میں سے کوئی مجھے نہ ملے، سب سے پہلے کوئی باہر کا ہی آ کے مجھے ملے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دور سے لیلی دیکھ کے بھاگے ہوئی آئی، ابا جان آپ آ گئے کہتی ہوئی آئی۔ اب تاجر بہت زیادہ پریشان ہوا، ارے یہ کیا، یہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ارے لیلی تم کیوں آئی پہلے؟ کیوں ابا جان کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ اس پہ تاجر نے سارا واقعہ اسے سنا دیا اور کہا کہ جنگل میں ایسے شیر ملا تھا، تمہارے تحفے کی خاطر میں باغ میں گیا، مطلب وہاں کا سارا قصہ لیلی کو سنا دیا۔ اور لیلی نے کہا ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے جو وعدہ کیا ہے اسے میں پورا کروں گی، میں جاؤں گی جنگل میں، میں جاؤں گی شیر کے پاس۔ اور یہ کہہ کے لیلی اور تاجر دونوں گلے لگ کے بہت زیادہ رونے لگے۔ لیلی نے وہ طوطا لیا، اس سے کچھ باتیں کی اور تاجر سے کہا کہ چلیں ابا جان، میں آپ کو کبھی سر جھکنے نہیں دوں گی، نہ ہی آپ کو میں مایوس ہونے دوں گی، چلیں اب آپ مجھے جنگل میں چھوڑ آئیں۔ وہ سارے راستے روتا ہی رہا اور جنگل جہاں سے شروع ہوتا تھا وہاں پہ اس نے لیلی کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب لیلی جو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ اب کیا ہوگا، وہ شیر میرا کیا حال کرے گا، وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی اور جنگل میں چلے جا رہی تھی یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ جب رات ہو گئی تو اسے ایک بہت ہی خوبصورت سا شہزادہ نظر آیا۔ اس شہزادے نے کہا ارے لیلی تم آ گئی، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ لیلی نے کہا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس پہ شہزادے نے کہا ہاں بالکل، میں نے ہی تو تمہارے ابا سے وعدہ لیا تھا کہ جو سب سے پہلے ملے گا تو وہ مجھے یہاں پر تحفے میں دے کے جائیں گے۔ اس پہ لیلی نے کہا نہیں، انہوں نے تو مجھے ایک شیر کا بتایا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہیبت ناک اور خوفناک سا ہے۔ جس پہ شہزادہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا وہ شیر میں ہی ہوں، جب رات ہوتی ہے تو میں شہزادہ بن جاتا ہوں اور یہ جو سارے تمہیں میری رعایا نظر آ رہی ہے انسان کی شکل میں، یہ سب بھی شیر اور جانور بن جاتے ہیں کیونکہ ہم سب کو کسی جن نے ایسا بنا دیا ہے۔ ہم رات میں اپنی اصل شکل میں آتے ہیں اور دن میں ہم یہیں جنگل میں جانور بن کے بھٹکتے ہیں۔ تو اب جیسا کہ تم یہاں پہ آ گئی ہو، اب تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ لیلی جو کہ شہزادے کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ تو بہت ہی حسین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور کہنے لگی کہ آپ اس جادو سے باہر کیوں نہیں نکل جاتے؟ جس پہ شہزادے نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے اس کا توڑ نہیں پتہ، اور ایسے ہی مایوس والی باتیں کرنے لگا، جس پہ شہزادی نے اسے چپ کراتے ہوئے کہا چلے ٹھیک ہے اب ہم شادی کر لیتے ہیں، ویسے بھی صبح ہونے والی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں صبح ہو جاتی ہے اور شہزادہ اپنے محل سے نکل کے بھاگ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ محل سے باہر چھلانگ لگاتا ہے اسی ٹائم یکایک وہ پھر سے شیر کی شکل میں آ جاتا ہے، اور وہی جو محل جہاں پہ شہزادی رہ رہی تھی وہ بھی ایک دم سے عجیب سی کوٹھڑی سی بن جاتی ہے۔ لیکن اب اس شہزادی کے پاس کوئی اور حل بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے، اب وہ کیا کرے تو کیا نہ کرے، بس وہ وہاں پہ بیٹھ کے سارا دن شہزادے کا انتظار کیا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب مجھے اپنی زندگی بھی تو وہیں پہ ہی گزارنی تھی کیونکہ اس نے اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ جو پورا کرنا تھا،
اب جیسے ہی رات ہوتی شہزادہ واپس آ جایا کرتا اور دن ہوتی تو واپس چلا جاتا، لیکن شہزادی اس سے بھی خوش تھی کیونکہ شہزادہ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ اب کچھ دن ایسے ہی گزر گئے کہ شہزادے نے آ کے ایک رات بتایا کہ محل میں تمہاری بہن کی شادی ہے اور تمہیں وہاں پر جانا چاہیے۔ شہزادی نے کہا کہ نہیں، اب آپ بھی میرے ساتھ چلو گے۔ اس پہ شہزادے نے کہا نہیں، میں نہیں جا سکتا لیلی، کیونکہ جب مجھ پہ چراغ کی روشنی پڑتی ہے تو میں جن کے جادو میں آ جاتا ہوں۔ جن نے مجھے کہا تھا اگر تم پہ کبھی بھی چراغ کی روشنی پڑی تو تم 7 سال کے لیے کبوتر بن جاؤ گے، تو میں نہیں جاؤں گا۔ لیلی نے کہا نہیں، میں آپ کا بہت زیادہ خیال کروں گی، میں آپ کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھوں گی، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ اس نے بہت زیادہ ضد کی تو شہزادہ مان گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ اپنے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیلی شہزادے کا بہت زیادہ خیال رکھتی کہ کہیں اسے چراغ کی روشنی نہ پڑ جائے۔ وہ محل میں آ گئے۔ محل میں جیسے ہی وہ آئے سب حیران پریشان ہو گئے۔ تاجر نے جب دیکھا اپنی بیٹی کو اور کہا ارے اتنا حسین نوجوان شہزادہ، یہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ تمہیں تو میں نے شیر کے حوالے کیا تھا اور میری بیٹی تم ابھی تک زندہ ہو۔ اور بہت زیادہ خوش ہوا، گلے لگا کے بہت زیادہ رونے لگا۔ تو شہزادی نے اسے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ وہ شیر نہیں تھا، وہ ایک شہزادہ تھا جو کہ یہ اب آپ کے سامنے ہے، اور جب یہ دن ہوگا تو یہ پھر سے وہی شیر بن جائے گا۔ اب اس کا خیال ہم نے رکھنا ہے کہ دن میں کوئی انہیں دیکھ نہ پائے اور رات میں کوئی مشعل کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ تاجر نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہی کیا گیا۔ جب رات ہوتی تو بہت زیادہ خیال رکھا جاتا شہزادے کا کہ مشعل کی روشنی اس پر نہ پڑے، اور دن ہوتی تو وہ ایک کمرے میں ہی رہتا اور کوئی اس کمرے میں نہ جاتا سوائے لیلی کے، کیونکہ وہ لیلی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ مشعل جل رہے تھے اور کسی نے یکایک کمرے کا پردہ ہٹایا اور اس کی روشنی شہزادے پہ پڑ گئی اور وہ اسی ٹائم کبوتر بن گیا۔ اب وہ وہیں پہ بیٹھا لیلی کا انتظار کرنے لگا۔ لیلی جیسے ہی آئی اور اس نے دیکھا شہزادے کو کبوتر کی شکل میں، تو وہ دیکھ کے بہت زیادہ روئی اور اپنے آپ کو بہت کوسنے لگی کہ یہ میں نے کیا کیا، میری وجہ سے یہ کیا ہو گیا۔ اور شہزادہ بھی کہنے لگا دیکھو لیلی، میں نے تمہیں کہا تھا نا میں نہیں جاؤں گا، لیکن تم نے میری ایک بھی بات نہ مانی۔ اب مجھے 7 سال کے لیے ہر ملک، ہر جنگل میں گھومنا ہوگا۔ اب پتہ نہیں اس 7 سال میں بچوں گا یا نہیں، یا کسی بڑے جانور کی خوراک بن جاؤں گا۔ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا واللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ پر لیلی زاروں قطار روتے ہی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی نہیں، بس مجھے نہیں پتا، آپ جہاں جہاں اڑتے ہوئے جائیں گے میں وہاں وہاں چلتے ہوئے آؤں گی، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، بس مجھے نہیں پتا، کوئی حل نکالیں۔ اس پہ شہزادے نے کہا ٹھیک ہے، ہر 7 قدم پر میں اپنا ایک پر گراؤں گا اور تم اس پہ چلتے ہوئے مجھے ڈھونڈ لو گی اور میرے پیچھے پیچھے آتی رہنا، جہاں جہاں میں جاؤں گا وہاں وہاں تم آ جاؤ گی۔ اس پہ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا۔ اب جہاں جہاں کبوتر اڑتا ہوا جاتا، لیلی وہیں پیچھے پیچھے ان کے جاتی اور جا کے دیکھتی۔ ایسے ہی کئی سال بیت گئے، لیلی اس کا پیچھا کرتی رہتی اور وہ اڑتا جہاں وہ جاتا لیلی پیچھے پیچھے جاتی اور انتظار کر رہی تھی کہ کب 7 سال پورے ہوں اور وہ پھر سے شہزادہ بن جائے۔ لیکن افسوس تو یہ تھا کہ وہ تب بھی شہزادہ صحیح سے نہ بنتا، بس رات کے لیے بنتا اور دن میں اس نے پھر سے شیر ہی بننا تھا۔ وہ ایسے ہی پریشانی میں چلی جا رہی تھی کہ وہ اس کا پر ہی نہ دیکھ پائی جو کبوتر نے نیچے گرایا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ دوسری سائڈ پہ نکل گئی اور اسے دھیان نہ رہا کہ کبوتر کا پر جو نیچے گرا ہے مجھے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔
تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اسے احساس ہوا کہ وہ غلط سائڈ پہ نکل گئی ہے، کیونکہ وہ کئی 7 قدم چل پڑی تھی لیکن اسے ایک بھی پر نہ ملا تھا۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور کہنے لگی، اب میں کیا کروں؟ میں اپنے شہزادے کو کہاں ڈھونڈوں؟ اتنی پریشانی میں وہ چاند کے پاس گئی اور کہا، چاند چاند، تم تو ساری دنیا میں جاتے ہو، کیا تم نے میرے شہزادے کو دیکھا ہے جو کہ ایک سفید کبوتر ہے؟ چاند نے کہا، نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں یہ ایک انڈا دیتا ہوں، یہ اپنے پاس رکھ لو، جب بہت زیادہ پریشانی ہو اس کو توڑنا، یہ ضرور تمہارے کام آئے گا۔ لیلی نے کہا، ٹھیک ہے، اور وہ چل پڑی۔ ایسے ہی صبح ہو گئی اور دوپہر ہو گئی۔ اب جب دوپہر ہوئی تو اس نے سورج سے کہا، سورج سورج، کیا تم جانتے ہو کہ میرا شہزادہ کدھر ہے جو کہ ایک سفید کبوتر بنا ہوا ہے؟ تم تو ابھی ساری دنیا گھوم کے آ رہے ہو۔ تو اس پہ سورج نے کہا، نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں ایک باکس دیتا ہوں، تم اس صندوقچی کو اپنے پاس رکھو، جب بہت زیادہ پریشانی ہو تو اس کو کھولنا، یہ ضرور تمہارے کام آئے گی۔ لیلی اداس ہوئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے جانے لگی تو اس پہ سورج نے کہا، رکو، میری بات سنو، تم آندھی سے پوچھو، کیونکہ یہ تو بہت تیزی سے پوری دنیا میں چلتی ہے، انہیں ضرور پتہ ہوگا۔ لیلی نے کہا، ٹھیک ہے۔ لیلی نے آندھی سے پوچھا، آندھی آندھی، کیا تم نے میرے شہزادے کو دیکھا ہے جو کہ ایک سفید کبوتر کی شکل میں ہے؟ آندھی نے کہا، نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن رکو، میں شمال اور مغرب کی آندھیوں سے پوچھتی ہوں، شاید انہوں نے دیکھا ہو۔ جب ان سے پوچھا تو انہیں بھی نہیں پتہ تھا، لیکن جنوب کی آندھی نے کہا، ہاں، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ سمندر پار ایک اژدہے کی قید میں ہے۔ جو اژدہا ہے وہ بھی ایک شہزادی ہے اور اس نے اسے قید کیا ہوا ہے۔ اگر تم اسے بچانا چاہتی ہو تو سمندر کے اس پار چلی جاؤ، تمہیں میں ایک اپنا جانور دوں گا، بہت بڑے پروں والا، وہ تمہیں وہاں پہ لے جائے گا۔ جیسے ہی سمندر ختم ہوگا تو وہاں پہ 7 سلاخیں ہوں گی، وہ 7 سلاخوں پہ چلنا اور جو 7ویں سلاخ ہوگی اس کو اٹھانا اور اژدہے میں زور سے مار دینا، وہ اژدہا وہیں پہ مر جائے گا اور شہزادہ جو ہے وہ وہاں سے رہا ہو جائے گا اور اپنی اصلی شکل میں آ جائے گا، اس پر سے جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ لیلی بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اب آندھی نے اسے ایک اخروٹ دیا اور کہا کہ یہ جو جانور میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ ایک انسان کا وزن تو آسانی سے اٹھا سکتا ہے، جب تم اس پہ شہزادے کو بھی بٹھاؤ گی تو یہ وزن نہیں اٹھا پائے گا، یہ آدھے راستے میں جا کے تھک جائے گا، تب تم یہ اخروٹ سمندر میں پھینک دینا، وہاں پہ ایک بڑا سارا درخت بن جائے گا، تو یہ اسی پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کرے گا اور پھر تمہیں آگے لے کے جائے گا۔ لیلی نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر آندھی نے اسے روک کے کہا، خیال سے، بہت زیادہ احتیاط سے، کیونکہ اگر تم نے تھوڑی سی بھی دیر کر دی شہزادے کو وہاں سے لے کے جانے میں یا سیخ صحیح جگہ نہ کھبائی اژدہے کے تو الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ بس لیلی جلدی سے وہاں سے نکلنے کی اس نے کہ بس اس سے اب رہا نہیں جا رہا تھا، اس نے کہا، بس اب میں جا رہی ہوں۔ وہ اس نے بڑے پروں والا پرندے لیا، اس پہ بیٹھی اور سمندر کے اس پار چلی گئی۔ جیسے ہی سمندر کا ایک کونا آیا وہاں پہ 7 سلاخیں تھیں اور لیلی اس پہ چلنے لگی۔ جیسے ہی 7ویں سلاخ اس نے اٹھائی، سامنے ہی اسے کبوتر اور اژدہا نظر آیا جو کہ سہما ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ لیلی نے سلاخ نکالی اور جیسے ہی اژدہے کو ماری، وہ اس کو اس جگہ نہ لگی جہاں پہ آندھی نے بتایا تھا۔ وہ سلاخ لگتے ہی یہ کیا، اژدہا تو شہزادی کی شکل اختیار کر گیا اور جو کبوتر تھا وہ شہزادہ بن گیا۔ اس نے یکا یک ہوا کی تیزی میں شہزادے کو اپنے ساتھ ایک پرندے پہ بٹھایا اور لے کے وہاں سے چلی گئی۔ ارے یہ کیا، لیلی دیکھتی رہ گئی، وہ وہیں پہ اکیلی رہ گئی اور شہزادہ اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اپنی قسمت پہ رونے لگی کہ ہمیشہ میں اکیلی ہی کیوں رہ جاتی ہوں، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔
وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور رو رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے، اب تو شہزادہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، یہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے وہی پرندہ پاس آ کے اس کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کوئی بات نہیں لیلی، ہم اب وہیں پہ جائیں گے جہاں پہ شہزادہ گیا ہے، ہم اس کو اصل بات بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک کسی جادو کے اثر میں ہو اور وہ نہ پہچان پایا ہو کہ یہ شہزادی تم نہیں کوئی اور ہے۔ اس نے اسے لیلی کو حوصلہ دیا اور لیلی نے کہا ٹھیک ہے۔ لیلی اس پہ بیٹھی اور وہ پھر سے چل پڑے۔ اب وہ وہیں پہ گئے جہاں شہزادی شہزادے کو لے کے گئی تھی اور وہاں پہ ان دونوں کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ لیلی بہت زیادہ اداس ہو رہی تھی، رو رہی تھی کہ اسے یاد آیا کہ اسے چاند نے ایک انڈا دیا تھا۔ اس نے وہ انڈا توڑا تو اس کے اندر سے سونے کی مرغیاں اور سونے کے مرغیوں کے بچے نکلے جو کہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ اتنی پیاری مرغیاں اور اتنے پیارے بچے، اس نے لیلی کو بلایا اور کہا، یہ تم کہاں سے لائی ہو، یہ تو مجھے دے دو۔ اس پہ لیلی نے کہا، اس کی قیمت ہے خون اور گوشت۔ شہزادی پریشان ہوئی، یہ کیسی قیمت ہے؟ اس نے کہا، ہاں اگر تمہیں یہ چاہیے تو آج رات کے لیے تمہیں مجھے شہزادے سے کچھ باتیں دینی ہوں گی، اور جب صبح ہوگی تو یہ میں تمہیں دے کے چلی جاؤں گی یہاں سے۔ اس پہ شہزادی نے کچھ سوچا اور کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ بہت زیادہ چالاک تھی۔ اس نے کیا کیا، اپنے خادموں سے کہا کہ آج رات شہزادے کو رات میں جب دودھ دیتے ہو اس کے اندر کچھ ایسی دوا ملا دینا کہ وہ ساری رات سوتا رہے اور صبح ہی اس کی آنکھ کھلے۔ ایسا ہی کیا گیا شہزادے کے ساتھ۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا اس نے وہ دودھ پیا اور اس کے بعد وہ سو گیا، اسے کچھ ہوش ہی نہ تھی۔ لیلی کمرے میں آئی اور شہزادے کے قدموں میں بیٹھ کے سارا ماجرا سنانے لگی کہ میں نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا، میں کہاں کہاں گئی، میں نے کتنا تمہیں انتظار کیا، کیسے میں نے تمہیں اس جادو سے نکالا اور تم مجھے ہی چھوڑ کے آ گئے۔ لیکن یہ کیا، شہزادہ تو کچھ بھی نہیں سن رہا تھا، وہ تو دوائی کے نشے میں تھا، اس کے تو کانوں میں سائیں سائیں سیٹیاں بج رہی تھیں، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، وہ بالکل بھی اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ اب صبح ہو گئی، وعدے کے تحت لیلی کو جانا تھا اور شہزادہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ اٹھا تھا۔ وہ بہت زیادہ اداس ہوئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اب اسے یاد آیا کہ اسے تو سورج نے بھی ایک صندوق دیا تھا، اور اس نے کیا کیا، جیسے ہی صندوق کھولا اس میں سے اتنا خوبصورت شاہی لباس نکلا جسے جیسے ہی لیلی نے پہنا وہ دنیا میں سب سے الگ، نایاب، حسین لگ رہی تھی۔ جیسے ہی شہزادی نے لیلی کو دیکھا وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، یہ میں لینا چاہتی ہوں۔ اس پہ لیلی نے کہا کہ نہیں، یہ میں تمہیں اب کسی بھی قیمت پہ نہیں دوں گی۔ تو شہزادی نے کہا، نہیں، تم اس کی جو قیمت بولو گی وہ میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، تم جو کہو گی، جیسے کہو گی ویسے ہی ہوگا۔ لیلی نے کہا، ٹھیک ہے، اس کی بھی قیمت وہی ہے کہ آج رات تمہیں مجھے شہزادے سے کچھ باتیں دینی ہوں گی اور صبح میں چلی جاؤں گی۔ شہزادی جو کہ بہت زیادہ مکار تھی اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے رات میں کیا تھا ویسے ہی میں اب کروں گی، یہ کون سا کچھ کہہ پائے گی اس سے۔ اب جب شہزادہ رات میں اپنے کمرے میں آیا تو وہ دودھ پینا بھول گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور وہ سو گیا۔ جب لیلی کمرے میں آئی، آ کے شہزادے کے قدموں میں بیٹھی اور سارا ماجرا سنایا تو شہزادہ سن رہا تھا، اچانک ہی اٹھ گیا اور کہنے لگا، ارے لیلی، تم ہو؟ میں تو کسی جادو کے اثر میں تھا، مجھے نہیں پتہ چلا، مجھے احساس ضرور ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ شہزادی بہت جادوئی ہے، اس نے مجھ پہ بہت سارے جادو کیے ہوئے ہیں، میں اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، مجھے اس کی قید سے نکال لو، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ خوش تھا، مجھے اپنی وہی زندگی چاہیے، میں شیر بھی بن کے رہ لوں گا پر مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس پہ لیلی نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ابھی یہاں سے نکال کے لے جاؤں گی،
اس نے یکا یک اپنے اس پرندے کو بلایا اور شہزادے کو اس پہ بٹھایا۔ جیسے ہی اس نے شہزادے کو اس پہ بٹھایا اور روانہ ہونے لگی کہ اسی ٹائم شہزادی نے دیکھ لیا اور وہ ان کے پیچھے دوڑی بہت تیزی سے، لیکن اب کی بار وہ انہیں پکڑ نہ پائی اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ اب جیسے ہی وہ سمندر پہ پہنچے اور پرندہ بہت زیادہ تھکنے لگا اور وہ زمین پہ گرنے لگے، شہزادے نے کہا، بس لیلی، مجھے لگتا ہے ہمارا سفر یہیں تک تھا، ہم کبھی بھی ایک ہنسی خوشی زندگی نہیں گزار پائیں گے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں لیلی کو وہ اخروٹ کی بات یاد آئی۔ اس نے اخروٹ جیسے ہی سمندر میں پھینکا، وہیں پہ ایک درخت بن گیا جو کہ بہت بڑا، گھنا اور سایہ دار تھا۔ اس پہ بہت سارے پھل فروٹ بھی لگے ہوئے تھے، ایک جزیرے کی طرح بن گیا۔ وہیں پہ وہ پرندہ رکا، اس نے آرام بھی کیا اور شہزادے اور لیلی نے وہاں پہ بہت سارے فروٹ کھائے، پیٹ بھرا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب پرندے نے سستا لیا تو اس نے کہا، چلو اب ہم آپ کے ملک چلتے ہیں۔ اس نے پھر سے اڑان بھری اور اسے ان کے ملک لے گیا اور جا کے وہاں پر چھوڑ دیا، اور وہ اپنی پرانی زندگی پا کے بہت زیادہ خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور ہنسی خوشی زندگی بسر کر ہی رہے تھے کہ جب رات ہوئی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ جیسے ہی صبح ہونے لگی، شہزادہ پھر سے رونے لگا کہ اب میں پھر سے میں شیر بن جاؤں گا، ہماری زندگی میں پتہ نہیں کب پوری خوشی آئے گی کہ ہم دن رات ایک جیسے ہی رہیں گے۔ اور صبح ہو گئی، شہزادہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ کیا، آج تو شہزادہ شیر بنا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر جو جادو ہوا تھا اس کا اثر ختم ہو چکا تھا، یا اللہ نے ان کی سن لی تھی کہ وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنے شہزادے کے روپ میں ہی رہ گیا۔ اور اس طرح وہ دونوں بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔